خدا سے ایسا کیا ہے کام نبی لے مل۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے لوگو، اے مومنو، ہم نے تم پر احسان کیا تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج کر۔ میں تاریخ بتاؤں اگر آپ کو تو دنیا آج میلاد مصطفیٰ پہ سوال کرتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر میلاد مصطفیٰ پہ سوال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ جو اپنے رسول کی ولادت پر اختلاف کرے۔ اس انسان کی اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی جو اپنے نبی کے ولادت پر اختلاف کرے کہ وہ نبی آئے، فلاں تاریخ میں آئے، فلاں دن آئے، اس پر اختلاف ہے۔ دوستو، آج سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے۔ ہمارے پیارے، ہمارے بچوں، ہمارے نوجوان طبقے آج جس دہانے پہ جا رہے ہیں، آپ ریل دیکھتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ اس پر مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، ہمارے باپ دادا نے اب تک غلط کیا، اب ہم صحیح کر رہے ہیں۔ مگر آپ نے کبھی سوچا، آپ ایک ویڈیو پر، ایک ریل پر، ایک سوشل نیٹ ورک کی ایک ویڈیو پر آپ اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، آپ اپنے باپ داداؤں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اس چیز میں شک ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنے علماء سے ملیں۔ آپ کے لیے آپ کے عالم بنائے گئے ہیں، آپ کے علماء بنائے گئے ہیں، آپ اپنے علماء سے ملیں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوتا تب آپ فیصلہ کریں۔ آپ ایک ویڈیو پر فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ سب سے غلط بات ہے، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد دوستو، اگر ولادت مصطفیٰ پر اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، جو کہ ہم لوگ بریلوی کہلاتے ہیں، سنی بریلوی ہیں، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہ ہے، لوگوں نے کہا کہ ان کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے فتوے میں لکھا کہ 2 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 10 ہے، 12 ہے اور 17 ہے، 18 ہے، اس طرح کے 5 یا 6 قول ہیں، یہ نبی کے ولادت کی تاریخ ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تو پھر یہ بریلوی لوگ 12 ربیع الاول کو ہی کیوں یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، 8 کو منا لیں، چونکہ اعلیٰ حضرت نے 8 بھی لکھا ہے۔ تو میں کہا آپ آئیے تو صحیح، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 8 کو ہم بھی منائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے ولادت مصطفیٰ پہ اختلاف نہیں کیا، ہم نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اگر آپ پورے مہینے منائیں گے، ہم پورے مہینے آپ کے ساتھ، پورے مہینے ہم آپ کے ساتھ، پورے مہینے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، تو آقائے نامدار کے ولادت پہ اگر اختلاف ہے، اگر میلاد مصطفیٰ سے پریشانی ہے، دوستو آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ نے کہا، اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو اے لوگوں، ہم نے رحمت اور نعمت کو بھیجا، تم اس کی خوشی مناؤ۔ ہم نے رحمت اور نعمت کو بھیجا، تم اس پر خوشی مناؤ۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جس رحمت کی آمد پر خوشی منانے کا حکم رب دے رہا ہے، تو اب ہم اس سے زیادہ کیا دلیل پیش کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں کرا، جب آپ قرآن کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ آپ کو دلیل چاہیے۔ صحابہ کی زندگی حضرت ابن قتادہ ہے، حضرت ابن قتادہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن قتادہ جلیل القدر صحابی، اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مسجد نبوی ہے، آقا بیٹھے ہیں، آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا آخر کیا بات ہے، آج کیوں روزے سے ہو؟ تو ابن قتادہ نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ آج روزہ اس لیے ہوں کہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیارے مصطفیٰ آج پیر کا دن ہے، اس لیے میں روزے سے ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اے ابن قتادہ اگر تم آج روزے سے ہو تو اگر اس وجہ سے روزے سے ہو کہ میری ولادت کا دن ہے تو یقین جانو آج اللہ تعالیٰ تم پہ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔
آج اللہ تعالیٰ تم پہ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا. دوستو آپ کا اختلاف، آپ کی باتیں صحیح ہیں، آپ کا اعتراض صحیح ہے، میں بھی متفق ہوں، میں بھی آپ سے متفق ہوں کہ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت پر اختلاف کرتے ہیں تو میں بھی متفق ہوں. متفق کس چیز سے ہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ڈی جے بجایا جائے اور غلط انداز سے جلوس نکالا جائے، لوگ ناچیں، شراب پیئیں، پی کر کے جلوس میں آئے، میں بھی اس کا مخالف ہوں، میں بھی مخالفت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں تو آپ سیدھے، آپ کا جواب، اس قوم کا جواب کیا ہوتا ہے کہ سیدھے میلاد النبی کو بند کر دیا جائے، جلوس محمدی کو ختم کر دیا جائے. میرا سوال، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری بات، میں بھی آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نکاح اگر ہم کرتے ہیں اور نکاح میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں تو کیا ہم نکاح کرنا بند کر دیں؟ کیا ہم نکاح کرنا بند کر دیں؟ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں جس طرح کے بہت سارے غلط کام ہو جاتے ہیں تو کیا ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ منانا بند کر دیں؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سردی ہوگی آپ اس کی دوا لیں گے، نہ کہ ناک کاٹیں گے. دوستو اسی طرح عید میلاد النبی میں ہم گندگی صاف کریں گے، نہ کہ میلاد النبی ختم کریں گے. ہمیں میلاد النبی ختم نہیں کر سکتے. آقائے نامدار کی ولادت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت ایسے نبی بن کر اس کائنات میں آئے کہ وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر مکے میں خدا کا فیض اترا. محمد مصطفیٰ بن کر مکے میں خدا کا فیض اترا، محمد مصطفیٰ بن کر. وہ رسول پوری کائنات کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. وہ رحمت والے آقا ہیں. دوستو اگر دنیا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ بات کرتی ہے تو دوستو رسول کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں، میرے رسول سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں. نبی کے مقام سے اونچا کسی کا مقام نہیں، نبی کے مرتبے سے اونچا کسی کا مرتبہ نہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان اگر پوچھنا چاہتے ہو رب سے پوچھو. رب نے پوری کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، فضاؤں میں ہر چیز کو بنایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، مگر رب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. مگر جب اس تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کے دلارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگو ہم نے تم پر احسان کیا، اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا. تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. دوستو اس سے بہتر عقیدہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ بات آئے اور ہماری زبانیں خاموش ہوں. یہ قابلیت نہیں ہے. دوستو پڑھے لکھے لوگ دنیا میں بہت آئے، بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنے علم کا لوہا بنوایا. بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، ایسے لوگ آئے کہ چاند پر چلے گئے. لوگ چاند پر گئے تو دنیا کہتی تھی کہ فلاں سائنٹسٹ چاند پہ چلا گیا. ارے وہ چاند پر گیا مگر میرا مصطفیٰ 1400 سال پہلے چاند کو اپنے انگلی کے اشارے سے کاٹ رہے تھے، انگلی کے اشارے سے توڑ رہے تھے. ارے اس نبی کی بات کرو، اس رسول کی بات کرو. آج اسی رسول کی ولادت کا دن ہے. بہت سارے سائنٹسٹ آئے، میں عرض کر رہا تھا بہت سارے سائنٹسٹ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے جنہوں نے اپنے علم کا لوہا منوایا، جنہوں نے اپنے علم کا لوہا منوایا. دنیا نے مانا اور ہر طریقے سے اخلاق و کردار میں بھی بہتر، عمل میں بھی بہتر، عزت و عظمت میں بھی بہتر، حسب و نسب میں بھی بہتر، ہر اعتبار سے بہتر تھے. مگر جب دنیا سے پوچھا گیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب میرے مصطفیٰ آئے، تو جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا گیا، آپ اخلاق آپ کا شاندار. اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بہترین اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا. آپ سے بہترین کردار کسی کا ہے ہی نہیں، آپ سے بہترین کریکٹر کسی کا ہے ہی نہیں. رسول سب سے شاندار اخلاق کے ساتھ اس کائنات میں آئے.
دوستو میرے نبی اتنے بہترین اخلاق و کردار کے ساتھ اس کائنات میں آئے، تاریخ گواہ ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق و کردار دیکھ کر دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی، دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ جب اخلاق و کردار مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھا گیا، شاندار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہترین، آپ کا کھانا پینا شاندار، آپ کا چلنا پھرنا سب بہترین، آپ کا حسب و نسب سب سے اعلیٰ، آپ کے خاندان والے سب سے بہترین، آپ کے دوست احباب سب سے شاندار، آپ کی آل اولاد سب سے بہترین۔ دوستو جب آپ اپنی گوگل پہ سرچ کریں گے who is the best man in the world، تو سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں آئے گا؟ گوگل، آپ گوگل سرچ چلاتے ہیں، سوشل نیٹورک چلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز سرچ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پاپولر، سب سے مضبوط ملک کون سا ہے، سب سے پاورفل ملک کون سا ہے، تو آپ سرچ کریں گے۔ اور گوگل کا کام کیا ہے؟ وہ ریسرچ کرتا ہے پوری دنیا کے ملک کو، اس پر ریسرچ ہوتا ہے، اس کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، اس کے پاس فورس زیادہ ہے، اس کے ایئر فورس زیادہ ہیں، اس کی نیوی زیادہ ہے، تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سے اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل ہے، تو اس کی ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ فلاں ہے، تیسرے نمبر پہ فلاں ہے۔ مگر اسی طرح گوگل نے جب ریسرچ کیا پوری دنیا کے لوگوں کو، بہت سارے مذہب میں بہت سارے لوگ آئے، بہت ساری دنیا میں لوگ، بڑے بڑے لوگ، علم کا لوہا منوانے والے لوگ آئے، مگر جب گوگل نے ریسرچ کرنا شروع کیا، سب کے اخلاق و کردار کو دیکھا، سب کے کریکٹر کو دیکھا، مگر جو سب سے اعلیٰ کسی کو پایا تو وہ محمد مصطفیٰ کو پایا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو پایا، وہ آمنہ کے دلارے کو پایا۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دوستو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و عزت کی بات کروں تو دوستو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات اگر آتی ہے تو ہم تو قبر میں بھی جب جائیں، آج دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و عظمت پہ، وہ تو عام بشر تھے، وہ تو رہبر تھے، آئے چلے گئے، ان کا کام تھا، کر کے چلے گئے، ایک پیغمبر تھے، آئے کام کر کے چلے گئے۔ بہت نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی، منکر نکیر آئیں گے، سوال ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ کا دین کیا ہے؟ ما دینکم، آپ کا دین کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے آپ کا دین کیا تھا؟ آپ کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کا رب کون ہے؟ من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا کہ آپ کا رب کون تھا؟ آپ جب دنیا میں تھے تو آپ کا رب کون تھا؟ تو آپ اگر مسلمان ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو آپ کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تھا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے ہمارا دین اسلام تھا۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جو دنیا میں کہا تھا اگر وہ کہو گے تو پھنس جاؤ گے، جو دنیا میں کہا تھا وہ کہو گے تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہ نبی ایسا عزت و عظمت والا ہے کہ ہم اپنی عقیدت اور محبت میں کہیں گے کہ اگر اس نبی کے بارے میں پوچھتے ہو تو ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا تجھے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے یہ جس میں منور کی تابشیں، اللہ رے یہ جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے جانا کہوں تجھے،
اے جانے جاں میں جانے جانا کہوں تجھے، میرے مصطفیٰ آپ عظمت والے ہیں، آپ کی عزت و عظمت شاندار ہے، اے میرے آقا آپ سے برتر کوئی نہیں ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ کی عزت و عظمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دوستو وہ رسول اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، جو رسول اس کائنات میں آئے تو اس کی آمد پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کی تاریخ، اس تاریخ میں ہم مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و عظمت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس رسول کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 12 تاریخ میں مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے، 12 تاریخ میں مصطفیٰ کی وفات بھی ہے، تو دوستو آخر وفات کی تاریخ بھی وہی ہے، ولادت کی تاریخ بھی وہی ہے اکثر علماء کے ائمہ کے نزدیک، تو آخر یہ بات کیسے طے پائے گی کہ آپ ولادت مصطفیٰ منائیں اور وفات کے دن آپ وفات نہ منا کر کے ولادت منائیں؟ تو دوستو ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدے میں، چونکہ ہم خوش عقیدہ ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہمارے عقیدے میں ہمارا نبی مرتا نہیں ہے، ہمارا نبی مرتا نہیں ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کرام مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو دوستو ہمارا عقیدہ وہ ہے ہی نہیں کہ وہ مرتے ہیں، تو جب میرا نبی زندہ ہے ہم نے مرا مانا ہی نہیں تو ولادت بھی منائیں، ولادت مصطفیٰ ہی سجائیں، آمد مصطفیٰ ہی سجائیں۔ دوستو میں دلیلیں بہت لا سکتا ہوں ولادت مصطفیٰ پر، مگر میں پوچھتا ہوں اس قوم کس دہانے میں جا رہی ہے؟ وہ قوم کہ جو اپنے نبی کے ولادت پر سوال کرے، جو اپنے ولی نبی کی ولادت کی خوشی منانے پر سوال کرے۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے اس رسول کا احسان بھول گئے، اپنے اس رسول کا مقام و مرتبہ بھول گئے کہ جو رسول اپنے اس امت کے لیے آہو کے مصلے پہ کھڑے ہو کر اس امت کے لیے دعائیں مانگتا رہا اور اس کے پیر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے؟ آپ اس نبی کی ولادت پر خوشی منانے کا سوال کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ رسول اس کے احسان کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اس رسول نے جو احسان اس امت پہ کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جو رسول اس امت کے لیے راتوں بھر غار حرا میں روتے رہے، وہ رسول اس امت کے لیے راتوں رات سجدے میں ڈال دیا۔ میں پوچھتا ہوں وہ نبی ہے، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ رسول ہے، ان کو سجدوں پہ سجدے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر کیوں دنیا کو بتایا کہ ہم نے صرف اپنے سجدوں میں ہمیں کچھ نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، بلکہ ہم نے مانگا ہے تو رب حبلی امتی کہہ کے پکارا ہے۔ اے لوگوں، اے میرا رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور میرا مصطفیٰ اتنا غنی ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الا ولا حبیب اللہ لا فخرا، یعنی کہ میں حبیب اللہ ہوں مگر اس پہ فخر نہیں ہے مجھے، میں حبیب اللہ ہوں مگر فخری کتنا عزت ہے، کتنا سکون ہے مصطفیٰ کی عزت پر، کتنی شاندار شخصیت ہے میرے رسول کی، اتنی عظمت رب نے عطا کی، مگر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، مگر اس پر بھی مجھے فخر نہیں، لا فخرا لا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں حبیب اللہ بنا کر بھیجا گیا۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ طور پہ چڑھ کر خدا سے بات کرتے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ سب کے خطاب کو بتایا، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور یہ سب کچھ مرتبہ انہوں نے دیا۔ میرے مصطفیٰ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ نے سن کر کے باہر آئے، باہر آنے کے بعد سے پوچھا اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ بتاؤ تم کس کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے تمہاری باتیں سنی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ عرض کر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اے میرے مصطفیٰ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اے میرے مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اے میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کتنی عظمت کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تم نے اپنی بات کہی، آدم بالکل صفی اللہ ہے، حق والی بات ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حق بات ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، حق بات ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، حق بات ہے، مگر اے صحابہ یہ سب عظمت والے ہیں، یہ سب مقام والے ہیں، مگر اے میری صحابہ کی مقدس جماعت میں حبیب اللہ ہوں، انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں حبیب
हाबिब अल्लाह हूँ मगर मुझे फख्र नहीं है, मैं अव्वल भी हूँ मैं आखिर भी हूँ, मैं लिवाउल हम्द को लेकर के मैदान हश्र में जाऊंगा मगर मुझे फख्र नहीं है, मैं शाफे भी हूँ मैं मुश्फे भी हूँ मगर मुझे फख्र नहीं है, मैं रहमत भी हूँ मैं अज़मत भी हूँ मगर मुझे फख्र नहीं है। ऐ सहाबा मैं नेमत भी हूँ, मैं रुतबे में सबसे आला भी हूँ मगर मुझे फख्र नहीं है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इतनी अज़मत व वक़ार आपका, इतना मकाम व मर्तबा आपका, इतने आले पैमाने पे आप हैं मगर मुस्तफ़ा आप अपने को फख्र नहीं जता रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं उस रब की अता से जो कुछ मिला है वो मैं हूँ और जो कुछ रब ने मुझे अता किया है मैं अपने उम्मत को अता करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैं अपने रब की अता से सबको अता करता हूं। अना कासिम, मैं बांटने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं। दोस्तों उस रसूल की आमद इस कायनात में हो रही है। 12 नवंबर की तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है। आका तशरीफ लाए इस फर्श गीती पे। जनाब आमिना फरमाती हैं कि जब तक मुस्तफ़ा शिकमे मादर में रहे, माँ के शिकम में मेरे मुस्तफ़ा रहे, तब तक जनाब आमिना को दर्द नहीं हुआ। और आपने फरमाया कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मेरे सर पर एक बादल का साया रहता था, बादल का साया रहता था, तो धूप से मेरी हिफाजत करता था। और जनाब आमिना फरमाती हैं कि जब आमदे मुस्तफा हो गई, अल्लाह की कसम मेरी निगाहों ने देखा कि मैं मक्के में बैठ करके शाम के मीनारों को देख रही थी, मुल्क शाम के मीनारों को देख रही थी। ये है मेरे मुस्तफा की शान, ये अज़मत मेरे मुस्तफा की। मेरे मुस्तफा जाने रहमत इस तारीख में तशरीफ लाए। आका जब तशरीफ लाए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते अचानक देखा कि काबे की दीवारें झुकी जा रही हैं, काबे की दीवारें झुकी जा रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए कि अगर काबे की दीवार गिर गई, बैतुल माल में इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है कि काबे की दीवार को मरम्मत कराया जाए। आप परेशान थे, इतने में खादमा आती है, दौड़ते दौड़ते आवाज लगाती है, हे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब समझ गए काबा झुका न था बल्कि मुस्तफा की ताज़ीम के लिए सर को झुका रहा। ताज़ीम मुस्तफा की ताज़ीम के लिए काबा झुक रहा था। सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। आप सुनते हैं तो दोस्तों इससे यही ताबीर निकलती है कि काबा जब झुका था मुस्तफा को सलामी पेश कर रहा था। तमाम शजरो हजर आका को सलामी पेश कर रहे थे। तारीख गवाह है, तारीख ये बताती है कि मुस्तफा की विलादत आमुल फील में हुई और जब वो साल आया, उस साल जो है आका जब पैदा हुए तो उस साल में जितनी औरतों को बच्चे पैदा हुए सब लड़के पैदा हुए। आका की बरकत से सबको लड़का पैदा हुआ, सबको लड़का पैदा हुआ। और उसके बाद से जिन जानवरों के फन सूख चुके थे उसमें दूध आ गया, जिन दरख्तों से पत्ते सूख चुके थे वो पत्ते हरे भरे हो गए, वो दरख्त हरे भरे हो गए। जिन दरियाओं में पानी नहीं था उनमें पानी आ गया। दोस्तों आका की आमद क्या हुई, जमाने का निजाम बदल गया। दुनिया को बताया गया मुस्तफा आए हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि ऐ लोगों लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, हमने तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को भेजा ताकि तुम पर एहसान जताया जा सके। हम दुनिया में सब कुछ बनाए हैं मगर तुम पर एहसान नहीं करते हैं, मगर अपने महबूब को भेजकर तुमको ये बताना चाहते हैं कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान है। वो रसूल इस कायनात में आए, उस रसूल की आमद पुरबहार इस फर्श गीती पे हुई। दोस्तों जनाब हलीमा जब आपको आगोश में लेती हैं तो जनाब हलीमा देख करके मसरूर हो जाती। इतना नूरानी चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, सब कोई देख कर हैरान हो जाता। वो मुस्तफा आ रहे, उनकी विलादत का जश्न, उनकी विलादत आमद सरकार की विलादत की खुशी पूरी कायनात में मनाई जा रही थी। तारीख गवाह है जब काबा शरीफ में
اولین وقت میں، اولین سالوں میں دوستو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے ولادت ہے، جو آج کل مکہ معظمہ میں لائبریری بن گئی ہے، وہاں سے جلوس مصطفیٰ نکلتا تھا اور حرم کعبہ تک آتا تھا، اور کانخ میں لوگ گاتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اے محبوب، اے دو پہاڑوں کے درمیان چاند سے زیادہ حسین آپ آ رہے ہیں، آپ کی آمد میں ہم اپنے قدموں کو بچھائے ہیں، ہم اپنے سب کچھ آپ پر لٹا دیے ہیں، اے میرے مصطفیٰ آپ کی آمد ہو رہی ہے۔ تو دوستو تاریخ سے اگر پوچھیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اور عزت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی آمد پر پوری دنیا میں خوشی منائی گئی، پوری دنیا کو سجایا گیا۔ رب نے اپنی رحمت کو بھیج کر دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں، اس رحمت پر جتنا شکر ادا کرو کم ہے، کیونکہ وہ رحمت والے آقا ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی عظمت میں جب آج مدینہ طیبہ میں ہر لمحے 70,000 فرشتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آتے ہیں، تو دوستو جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے اس فرشتے کو دوسری بار موقع پوری زندگی میں نہیں ملتا۔ اس لیے سرکار دو جہاں کی وہ بارگاہ میں ایک فرشتہ آئے تو پوری زندگی پھر سلام پیش کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہم تو قسمت والے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول مدینہ میں بلائیں، بار بار بلائیں، تو ہم سلامی پیش کرنے جائیں، تو جس رسول پر سلامی پیش کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا جائے دوبارہ اجازت نہ ملے تو اس رسول کی عظمت کی بات کیا ہوگی، اس رسول کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ وہ رسول اس فرش گیتی پہ تشریف لا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں۔ دنیا یہ نغمے گا رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا چرچا کر رہی تھی، اور 70,000 ملائکہ بارگاہ آمنہ میں مکہ معظمہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو باندھے کھڑے تھے۔ مواہد دنیا کی روایت کے مطابق سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے انہی فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ